تلفظ اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو بڑی محنت کی ہے. یعنی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگ اس بات پہ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, میں حلفاً یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو گاؤں تھا, اس گاؤں میں میرے ابا کی ایک لائبریری تھی, ان کی جو بیٹھک تھی اس کے اندر, یعنی خود بہت چھوٹی سی تھی لیکن اس کے اندر تمام کتابیں تھیں. ہمارے گھر میں اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا. میرے ابا چونکہ مذہبی اسکالر تھے, تو اس میں ہمارے پاس کوئی, میری والدہ مجھے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ بچوں سے کھیلے گا, گاؤں کے وہ خراب ہوگا. وہ نئے ہم لاہور سے گئے تھے, تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ میں ابا کی لائبریری میں گھس جاؤں اور کتابوں کی ورق گردانی کروں. میں نے اس میں ایک ٹویٹ بھی کیا, لوگوں نے اس پہ مذاق بھی اڑایا, لیکن مجھے پتہ نہیں اس کی کیا عمر کی یہ بات ہے. یہ میں نے کہا تھا چوتھی جماعت کا مطلب میں 9-10 برس کا, لوگوں نے سمجھا شاید 4 سال کا تھا میں. اچھا آپ نے جماعت کا کہا. تو میں 9-10 برس سے میں نے پڑھنا شروع کیا, اور مجھے واقعتاً اس کے بعد تو پھر موقع نہیں ملا. تفسیر طبری, تفسیر در منصور, تفسیر ابن کثیر, سیاست فتح کی جتنی صحیح بخاری, آپ 18 سال کے بچے سے پڑھا لیں وہ نہیں پڑھ پائے گا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی حفظ کر لی وہ بھائی. میں تو دیکھیے نا, میں حدیث کی کتب میں, یا میں جو مثال میں کوکب دری فی فضائل علی ہوا کرتی تھی کتاب, کشف المحجوب کا اردو ترجمہ تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی, اس طرح کی بہت ساری تو تفاسیر, ان کو پڑھ کے میں تو واقعات اور قصے ڈھونڈتا ہوتا تھا ان میں سے ایک بچے کے طور پہ, 10-11 سال کے بچے کے طور پہ, کہ مجھے اس میں سے کوئی حضرت نوح کا قصہ آ گیا, خضر علیہ السلام, تو وہ اس طرح کی چیز, فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو میرے لیے تو وہ دین کے علم سے زیادہ, میرے لیے تو میں کوشش کرتا تھا کہ اس ساری کتابوں میں سے مجھے کیا ایسی چیز مل جائے جو میرا وقت گزر جائے. تو آپ نے سب کچھ جو تھا اویلیبل پڑھ ڈالا. ہاں, وہ میں نے یعنی بیشتر کتب اس میں سے پڑھی, اور وہ میں نہیں کہتا حافظے میں رہ گئی میرے, یا میں نے یاد کر لی. مگر اس کے بعد پھر جب میں کالج میں آیا, پھر میں نے ظاہر ادب پڑھنا شروع کیا, اردو ادب, دنیا کا جو باقی ادب کریٹ ہوا ہے اس کو. اس میں ہر کتاب میں میری, آج بھی اگر آپ گھر جائیں گے نا, ہر کتاب کے پیچھے نا ایک صفحہ ملے گا آپ کو. یعنی جو لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے, میں ان کو لکھتا جاؤں گا. اور پھر اس وقت لغت ہوتی تھی ہمارے پاس, فرنگ آصفیہ بھی ہوا کرتی تھی, باقی میرے پاس کو 8 سے 10 کتابیں جو تھیں وہ لغت کی کتابیں تھیں. تو میں ہر ایک میں سے 3-4 میں وہ دیکھتا تھا کہ کسی میں تلفظ مختلف تو نہیں ہے, پھر اس پہ اعراب لگا کے باقاعدہ. تو میں نے یعنی کئی دہائیوں تک یہ پریکٹس کی ہے. اچھا, یہ تلفظ جو اتنا خوبصورت آپ کا ہوا ہے, یہ اس کی میں کبھی کبھار کہتا ہوں نا, میں نے جس طرح کبھی کہا کہ متفقہ طور پر یہ آئین منظور کیا گیا, تو سارے کہیں گے یہ متفقہ تو نہیں ہوتا ہے, تو متفقہ کیوں. لیکن میں بہت دیانتداری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لغت کی ہر کتاب میں متفقہ ہی ہے. نہیں, لیکن اب اگر ہم میں سے آپ ٹی وی پہ کہیں گے, نہیں میں کہتا رہا ہوں, میں تو یہی کہتا ہوں, آپ ابھی بھی متفقہ ہی کہتے ہیں جو ہے, میں نے تو جو سیکھا ہے میں تو کیوں اس سے روگردانی کروں. یہ بڑا پرابلم ہے, مطلب پرابلم یہ ہے کہ عام ہے نا, جو غلط العام ہے, تو لوگ کہیں گے یار یہ غلط کہہ رہا ہے. ہاں, تو یہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پھر ایسے سے ریئلائزیشن ہو گئی کہ نہیں, شاید اس کی تھوڑی سی گرپ ہے اس کے اوپر. تو میں نے بہت, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ کالج کے زمانے میں, یونیورسٹی کے زمانے میں, پھر تو ایک رات میں ایک کتاب ختم کیا کرتا تھا, اور اس کے سارے جتنے مشکل الفاظ تھے جو میں نے نہیں پڑھے ہوتے تھے یا مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا, وہ